بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین، جامع رحمانی کے زیر اہتمام چلنے والے یوٹیوب فکر و نظر چینل کے لیے یہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ حضرت امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ امیر شریعت بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ کا ایک نہایت مؤثر اور مفید قدم ہے کہ انہوں نے جامع رحمانی میں شعبہ صحافت کا قیام عمل میں لایا، اور فکر و نظر یوٹیوب چینل کے ذریعے ماشاءاللہ بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ برادر عزیز فضل الرحمن رحمانی صاحب جو اس شعبے کو دیکھ رہے ہیں، نہایت ہی متحرک اور فعال ہیں اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں نے جو قرآن مجید کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں فرمایا گیا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ گویا کہ اس مہینے کو قرآن سے ایک خاص مناسبت ہے، اس قرآن مجید سے ایک خاص مناسبت ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کا دور فرمایا کرتے تھے، جبرائیل امین سے دور فرماتے۔ صحابہ کرام کا بھی یہ معمول رہا، اسلاف کا بھی یہ معمول رہا کہ قرآن مجید کا دور فرماتے اور کثرت سے تلاوت فرماتے۔ اسی کا حصہ ہے کہ 20 رکعت تراویح باضابطہ سنت فرمائی کہ تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اور ایک قرآن مجید مکمل پڑھنا تراویح میں اسے سنت قرار دیا گیا۔ تو ہمیں تراویح میں قرآن مجید کو بھی پڑھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کل اس کی طرف توجہ نہیں ہو پاتی ہے اور لوگ غفلت برتتے ہیں، اس سے مکمل احتیاط اور پرہیز کرنا چاہیے۔ ابھی بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حرمین میں بلکہ پورے سعودی عرب میں حکومت سعودی نے 10 رکعت تراویح کر دی ہے۔ ظاہر ہے کہ 10 رکعت تراویح کا تو کوئی معمول نہیں ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں کووڈ کی بنیاد پر یہ کیا گیا تھا، تو ہم لوگ یہ سمجھتے رہے کہ ظاہر ہے کووڈ کی وجہ سے کچھ تخفیف کی ہے، لیکن اب اس سال بھی اسی طرز پر قائم ہے۔ اب تو ساری پابندیاں ختم ہو گئی، جمعے میں کا اہتمام ہونے لگا، بڑی جماعت ہونے لگی، سنیما ہال کھل گئے، ساری پابندیاں ختم ہو گئی۔ تو اس تخفیف کو بھی ختم کیا جانا چاہیے، اور اس تخفیف پر عمل کرنے کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمان بہت ہی زیادہ غم و غصے کے اندر ہیں اور حیران و پریشان ہیں۔ ان سب کا احترام کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز جو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان کا مہینہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے تلاوت کرنی چاہیے۔ میں تمام امت مسلمہ کو یہ پیغام دوں گا کہ اس مہینے میں جہاں ہم ساری عبادات کریں، تسبیح، تہلیل، اوراد وظائف، ذکر اللہ، مناجات، استغفار، درود شریف اور دیگر چیزوں کا اہتمام کریں، وہیں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا بھی کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے، جتنا زیادہ ہم قرآن مجید پڑھ سکیں۔ اس لیے اس میں صدقات کا بھی اہتمام ہونا چاہیے اور خیرات کا اہتمام ہونا چاہیے، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا خیال کیا جانا چاہیے۔
دبے کچلے لوگوں کا لحاظ کیا جانا چاہیے۔ یعنی یہ مہینہ در حقیقت احسان کا مہینہ ہے، اسی لیے لوگوں پر احسان کرنا چاہیے، اپنے ملازمین مزدوروں کی کے اوقات میں کمی کر دینی چاہیے، ان کے کاموں میں کمی کر دینی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس لیے ہمارے جو مدارس میں، مکاتب میں اور اسی طرح دیگر ادارے ہیں جو زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کی رقمیں وہاں صرف ہوتی ہیں، یتیم بچے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے اداروں کا بھی اس موقع پر خیال رکھنا چاہیے کہ ان اداروں کا ہم جم کر تعاون کریں۔ یہ ادارے ملت کے لیے محسن ادارے ہیں، مضبوط اور مستحکم ادارے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا وجود ہے، اس لیے اس کا تعاون بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، اس لیے ایک نفل فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے اور ایک فرض 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں اپنی عبادت کو بڑھا دینی چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کم از کم ہم ساری سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ اور نوافل، اشراق، چاشت، اوابین، تہجد، اس کا مکمل اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے ہم عبادت میں اور اضافہ فرما دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اپنی عبادت میں اضافہ فرما دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمیں اخیر عشرے کا کم از کم، اگر پورے مہینے کا نہ ہو سکے، 20 دن کا نہ ہو سکے، 10 دن کا اعتکاف جو مسنون ہے، ہمیں کم از کم 10 دن کا وہ اعتکاف مسنون کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی 2 آدمی بیٹھ گئے، یہ صحیح ہے کہ سنت کفایہ ہے، 1-2 آدمی کے بیٹھنے سے وہ ادا ہو جاتا ہے، مگر ظاہر ہے ہم اس اعتکاف کے ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو کہ ہمارے گھر سے ہی کم از کم 1 آدمی ضرور بیٹھے، اس کا اہتمام اعتکاف کا ہونا چاہیے، پہلے سے آپ اس کی تیاری کریں۔ میں نے شروع ہی رمضان میں اس بنیاد پر یہ کہا ہے تاکہ اخیر وقت میں کہنے سے پھر اس کے لیے لوگ تیار نہیں ہو پاتے۔ سب سے بڑا اعتکاف کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹے پھر عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں جس کا ایک ایک لمحہ قیمتی بنا کر گزارنا ہے، جو اعتکاف میں بیٹھ گیا میں سمجھتا ہوں اس کا قیمتی بن گیا، اس لیے کہ مکمل وقت معتکف کا کم از کم اعتکاف کا ثواب تو ان کو ملتا رہتا ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات جو ہے، جو اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو در حقیقت تہجد، یہ شب قدر کا ثواب مل جاتا ہے، شب قدر کا پانے والا شمار ہوتا ہے۔ وہ شب قدر جس کے بارے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اتنا بڑا ثواب اور اتنا بڑا اجر اعتکاف کرنے والے کو ضرور مل جاتا ہے، تو بہرحال اعتکاف بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے شب قدر کا جو لوگ اعتکاف نہ کر سکیں، کم از کم اخیر عشرے کی راتوں میں، اور وہ بھی نہ ہو سکے تو طاق راتوں میں ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے پہلے سے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور ایک بات جو اخیر میں بڑے ہی درد کے ساتھ میں کہنا چاہوں گا تمام امت مسلمہ سے، کہ بنیادی چیز اصل اس میں روزہ ہے، جو فرض ہے رمضان کے مہینے میں، یہ روزہ اصل یہی فرض ہے، سب سے اہم چیز اس ماہ میں روزہ ہے۔ لیکن ہم میں سے بہت سارے بھائی کسی نہ کسی بہانے سے روزہ نہیں رکھتے، اس سے بچنا چاہیے۔ ہم ٹھیک بہانہ کر سکتے ہیں، اپنے دل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے سماج کو اس بہانے سے مطمئن کر سکتے ہیں، مگر اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، آپ ان سے نہیں بچ سکتے۔ اس وجہ سے آپ کسی بھی حال میں روزے کو نہ چھوڑیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر ہماری امت یہ جان لیتی کہ روزے کی کیا فضیلت اور اس کی کیا حقیقت اور اس کے کیا فضائل ہیں اور کیا اس میں نیکیاں ہیں، تو میری امت یہ تمنا کرنے لگتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو جاتا۔ وہ 1 مہینہ اس کے لیے ناکافی محسوس ہوتا، وہ کہتے کہ شاید سارا سال ہی رمضان ہو جائے، یہ کوشش کریں۔ تو اس لیے آج ہمیں یہ موقع ملا ہے، رمضان کی سعادت نصیب ہوئی ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے نہ معلوم کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جو اس دنیا سے چلے گئے اور وہ رمضان المبارک کی نہیں پا سکی، یہ والا اس سے قبل ان کا انتقال ہو گیا۔ آج اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، حیات عطا فرمائی ہے، رمضان کا گراں قدر مہینہ ہمیں ملا ہے، ہمیں اس کو سعادت سمجھ کر قیمتی بنا کر گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بس دعا فرمائیں اللہ تعالی شانہ ہمیں اور آپ سب کو اس ماہ مبارک کی سعادتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔